واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 71 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وفد میں 2 معمر پادری بھی تھے۔ وفد نے اس مسلمان سپہ سالار کو مصر کے عیسائیوں کی مظلومیت اور قسم پرسی سے آگاہ کیا اور کہا کہ مسلمان عیسائیوں کی مدد کریں تو ملک شام کے عیسائی 30 سے 40 ہزار تک کا لشکر دے دیں گے۔ امیر جماعت نے یہاں سے بات شروع کی اور بولتا ہی چلا گیا۔ بنیامین انہماک سے سنتا رہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے یہ بات اچھی لگ رہی ہو۔ امیر جماعت کا مدعا یہ تھا کہ مصر کے عیسائی بغاوت کر دیں تو مسلمان مصر پر حملہ کر دیں گے، اگر بغاوت نہ کریں تو حملے کی صورت میں وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ عمرو بن عاص نے اپنے 3 مجاہدین کو جو مشن دیا تھا اور جو ہدایت دی تھی، امیر جماعت نے ان کے مطابق بات کی۔ میں ایک بات اور کہوں گا، امیر جماعت نے کہا، یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ عیسائی فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ صورتحال عیسائیت اور عیسائیوں کے اتحاد کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ عیسائیت کو نقصان پہنچا رہی ہے کہ ایک کواری کو دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت قبطی عیسائیوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا آپ اس ظالمانہ رسم کو روک نہیں سکتے؟ میں اس رسم کو صحیح نہیں مانتا، بنیامین نے کہا۔ میں یعقوبی فرقے کا قبطی ہوں۔ یعقوبی اس رسم کو قتل جیسا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ابھی اس بحث میں پڑھنے سے گریز کر رہا ہوں۔ لڑکی کی قربانی دینے والے قبطی بھی مجھے اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ہرکل کے خلاف ہم نے جو محاذ بنایا ہے اس پر میری اور میری ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ لڑکی کی قربانی گناہ ہے تو کم فہم اور کٹر قبطی نہیں مانیں گے اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ ہمارے محاذ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی تم وہ بات کرو جس کے لیے آئے ہو، وہ بات تو ہو چکی ہے، امیر جماعت نے کہا۔ ہمیں آپ کے جواب اور حکم کی ضرورت ہے جو ہم اپنے سرداروں تک پہنچائیں گے۔ اپنے سرداروں تک نہیں، بنیامین نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے سالار عمرو بن عاص تک تم یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ تم نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں کہ تم نے اپنے اوپر جو پردہ ڈال رکھا تھا وہ اتنا زیادہ سرک گیا کہ میں نے تمہاری اصلیت دیکھ لی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ کیوں لیے پھرتے ہو۔ مسلمان عورت کو میدان جنگ میں نہیں لڑاتے، نہ عورت کو جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نو مسلم ہوں، رابعہ نے کہا۔ کل اسلام قبول کیا ہے، شام کے شہر حلب کی رہنے والی ہوں۔ رابعہ پر جو بیتی تھی وہ اس نے سنا دی، کوئی بات چھپائی نہیں، نہ مبالغہ امیزی کی۔ ان مسلمانوں نے اپنے فرائض سے ہٹ کر مجھے نئی زندگی دی ہے، رابعہ نے آخر میں کہا۔ میں ان کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ ان کا مذہب قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے ایک مقدس اور پاک چیز جان بنا کر مجھے اپنے ساتھ رکھا اور میں بھی نو مسلم ہوں، اویس نے کہا۔ اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اویس نے بنیامین کو سنایا کہ اس نے کیوں اسلام قبول کیا تھا۔ تاریخ دان الفرڈ بٹلر اور عربی مورخوں نے بنیامین کی شخصیت کا جو عکس پیش کیا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنیامین مصر کے قبطیوں کا اسقف اعظم تھا، لوگ دل و جان سے اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بنیامین تھا ہی عظیم الشان اور غیر معمولی طور پر دانشمند۔ اس کے کردار کی بنیاد نیکی اور بنے نوع انسان کی بھلائی اور محبت تھی۔ عیسائی کے ان مذہبی پیشواؤں اور قبائل کے سرداروں کا جانی دشمن تھا جو ہرکل کی سرکاری عیسائیت کے پیروکار تھے۔ اس کی فہم و فراست اور دور بین نگاہیں مستقبل کے پردے چاک کر سکتی تھی۔ اپنے سپہ سالار سے کہنا، بنیامین نے کہا، ہرکل ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ اگر آپ مصر پہ فوج کشی کریں گے تو ایسا ہوگا ہی نہیں کہ عیسائی ہرکل کا ساتھ دیں گے۔ ہم اس وقت کو نہیں بھولے جب فوکاس کیسر روم تھا، عیسائیوں کا تو وہ دشمن تھا۔ ہرکل نے اس کے خلاف بغاوت کی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا اور فوکاس کا تختہ الٹ کر ہرکل کو کیسر روم بنایا تھا۔ ہرکل خود عیسائی تھا، لیکن عیسائیوں کے تعاون اور ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے اس نے عیسائیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ عیسائیوں کے لیے وہ قصاب اور درندہ بن گیا۔ اس کے حکم سے عیسائی کسانوں کا پیدا کیا ہوا اناج چھین کر بزنطیہ بھیج دیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو اس نے نیم فاقہ کش بنا کر ان پہ ظالمانہ لگام عائد کر دیا تھا۔ عیسائیوں پر جو زور و ستم کی داستان بہت طویل ہے۔ شام کے عیسائی قبائل کو ہرکل نے دھوکے دیے، مسلمان کے سامنے انہیں ڈھال بنانا چاہا۔ شام میں جو ہوا وہ مجھے معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمان مفتوحہ ملک کے لوگوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ محکوموں پر جور استبداد کا تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں۔ جزیہ ادا کر کے ہر کوئی اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے۔ میری نظریں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ رویہ قائم رہا تو عیسائیت اپنے پیروکاروں کو اسلام کی آغوش میں ڈالنا شروع کر دے گی اور مصر اسلامی ملک بن جائے گا۔ رومی مصر میں نہیں
نہیں ٹھہر سکیں گے۔ مسلمانوں نے مصر پر فوج کشی کی تو یہاں کے عیسائی خاموش تماشائی بنے رہیں گے، اور یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں ہوگی کہ روم میں اہل مصر کے ہم مذہب ہیں، لیکن اہل مصر مسلمانوں کا استقبال کریں گے۔ تم واپس چلے جاؤ، عیسائیوں کو رومیوں کے خلاف بھڑکانے کی کسی کوشش کی ضرورت ہی نہیں، ہم بغاوت نہیں کریں گے، ہمارے پاس رومیوں جیسی جنگی طاقت نہیں، ہم رومیوں کو اس دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی وفادار رعایا ہیں۔ ناظرین، ان تینوں مجاہدین کا مشن کامیاب تھا، انہیں مصر کے کسی اور علاقے میں جا کر عیسائیوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے اسقف اعظم نے وہ کام کر دیا جو یہ تینوں کرنے آئے تھے۔ اویس کو تو کچھ زیادہ ہی کامیابی حاصل ہو گئی تھی، وہ بنیامین سے رخصت ہوئے، رات قوس کے سرائے میں گزاری، صبح طلوع آفتاب سے بہت پہلے کرائے کے اونٹوں پر اسکندریہ کو روانہ ہو گئے۔ انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پہچانے جائیں گے، رابعہ کو بھی پہچان لیں گے، اس سے چھین کر نیل میں پھینک دیں گے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ انہیں ایک جہاز تیار مل گیا اور وہ اس جہاز میں سوار ہوئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تینوں مجاہدین کتنا عرصہ مصر میں رہے تھے، اور جب عمرو بن عاص نے انہیں مصر بھیجا تھا اس وقت عمرو کہاں تھے؟ البتہ یہ واضح ہے کہ یہ مجاہدین واپس آئے تو اس وقت وہ بیت المقدس میں تھے۔ مجاہدین کو راستے میں ہی کسی نے بتا دیا تھا، انہیں عمرو بن عاص نے بھیجا تھا، اس لیے وہ بیت المقدس جا پہنچے۔ عمرو بن عاص نے اطلاع ملنے پر انہیں فوراً بلا لیا۔ کیا لے کر آئے؟ سپہ سالار عمرو نے ان سے پوچھا۔ امیر جماعت نے تمام تر کارگزاری سنائی اور بنیامین کے جو باتیں کی تھی وہ لفظ بلفظ سنائی۔ یہ تو کتبیوں کے اسقف اعظم کی باتیں ہیں، امیر جماعت نے کہا۔ ہم نے وہاں ہر عیسائی کے دل میں رومیوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی دیکھی ہے، ہر محفل میں، گرجوں میں، سراؤں میں، سفر میں اس نفرت کا کھلا کھلا اظہار ہوتا ہے۔ بنیامین نے جو کہہ دیا ہے اسے میں حرف آخر سمجھتا ہوں، عمرو بن عاص نے کہا۔ میرا مشورہ قبول کریں؟ ایک اور مجاہد نے کہا۔ مصر پر حملہ کرنا ہے تو فوراً کریں، رومی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت ابھی تک نہیں سنبھلی اور عیسائی اس فوج کے دشمن ہو گئے ہیں۔ عمرو بن عاص یہ رپورٹ سن کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ وہ پہلی فرصت میں مدینہ جائیں گے اور امیر المومنین سے مصر پر حملے کی اجازت لے لیں گے۔ کام کی باتیں ہو چکی تو رابعہ کی بات سپہ سالار کو سنائی گئی۔ رابعہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اویس نے سپہ سالار سے کہا کہ وہ اس کا رابعہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ سپہ سالار نے رابعہ کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح اویس کے پاس آئی ہے۔ رابعہ نے وہی کہانی سنا دی جو سپہ سالار پہلے سنا چکے تھے۔ وہ دراصل تصدیق چاہتے تھے اور یہ بھی کہ اس کمسن دوشیزہ پر جبر نہ ہو رہا ہو۔ رابعہ نے انہیں مطمئن کر دیا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اویس اور رابعہ کا نکاح پڑھا دیا۔ ناظرین، عمرو بن عاص مدینہ جانے کا موقع پیدا کر رہے تھے۔ امید بن گئی تھی کہ انہیں مصر پر حملے کی اجازت مل جائے گی۔ 3-4 ہی دن گزرے ہوں گے کہ مدینہ سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیغام لے کر قاصد آ گیا۔ عمرو بن عاص نے پیغام پڑھا تو لرز کر رہ گئے، اتنے حوصلے مند اور پرعزم سپہ سالار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام صرف اتنا تھا، عمرو بن عاص کے نام، السلام علیکم، اما بعد، کیا تم مجھے، میرے ساتھیوں کو اور ان لوگوں کو جن کا میں ضامن ہوں اور ذمہ دار ہوں ہلاک ہوتا دیکھو گے اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندہ رہو گے؟ مدد مدد مدد۔ یہ پیغام ایسی نوعیت کا تھا جسے موجودہ دور میں SOS کہا جاتا ہے۔ کیا آفت آ پڑی ہے؟ عمرو بن عاص نے قاصد سے پوچھا۔ قحط، قاصد نے جواب دیا۔ عرب کی جنوبی سرحد سے لے کر شمالی سرحد تک ہر انسان کی اور مویشیوں کی جان بے دردی سے لے رہا ہے۔ مدینہ کو میری واپسی تک نہ جانے کتنی اور جانیں لے چکا ہوگا۔ اناج کا ایک دانہ کہیں نظر نہیں آتا، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، دودھ دینے والے مویشی ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر مر رہے ہیں، ان کے جسموں میں نمی کا ایک قطرہ نہیں، دودھ کہاں سے دیں؟ یہ تاریخ عیسوی 639 بمطابق 18 ہجری میں پڑا تھا۔ قاصد نے قحط کی تباہ کاری سنائی اور سننے والے لرزہ بردام ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے امیر المومنین کے نام پیغام لکھوایا۔ تاریخ کے مطابق تحریر اتنی سی ہی تھی، امیر المومنین کے نام، السلام علیکم، اما بعد، اطمینان رکھیں، خوراک کا ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا سرا آپ کے پاس ہوگا اور دوسرا سرا میرے پاس ہوگا۔ امیر المومنین نے ایسے ہی پیغام معاویہ بن ابی سفیان اور ابو عبیدہ کو
شام بھیجے تھے جو وہاں کے عمرا اور سپاہ سالار تھے۔ پھر ایسا ہی پیغام عراق کے امیر اور سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص کو بھی بھیجا۔ ان سب نے امیر المومنین کو ایسا ہی جواب دیا جیسا عمرو بن عاص نے لکھ بھیجا تھا۔ تاریخ میں جو اعداد و شمار آئے ہیں یوں ہیں: عمرو بن عاص نے فلسطین سے 1000 اونٹ آٹے اور گھی سے لدے ہوئے، خشکی کے راستے اور امن اشیاء سے لدے ہوئے 20 بحری جہاز عقبہ کی بندرگاہ سے روانہ کیے۔ خوراک کے علاوہ عمرو بن عاص نے 5000 کمبل بھی بھیجے۔ شام سے معاویہ بن ابی سفیان نے آٹے سے لدے ہوئے 3000 اونٹ بھیجے۔ خوراک کے علاوہ 3000 چغے بھی ساتھ تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے عراق سے 1800 اونٹ، یہ بھی اناج سے لگے ہوئے تھے۔ شام کے ایک اور حصے کے امیر اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح نے 4000 اونٹوں پر اناج اور دیگر اشیاء خوردنوش لدوائیں اور خود اس قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ مدینہ پہنچے تو امیر المومنین نے لوگوں میں اس خوراک کی تقسیم کا کام ابو عبیدہ کے ہی سپرد کر دیا۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے حکم دیا کہ ابو عبیدہ کو 4000 درہم ادا کیے جائیں۔ امیر المومنین ابو عبیدہ نے کہا، مجھے اس معاوضے کی ضرورت نہیں، میں نے جو معاونت کی ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، مجھے دنیاوی مفاد کی طرف نہ کھینچے، یہ معاوضہ تم نے طلب نہیں کیا۔ امیر المومنین نے کہا، اس لیے یہ لے لینے میں کوئی قباحت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، تم نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہی تھی، لیکن آپ نے میرا جواز رد کر کے مجھے رقم وصول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے 4000 درہم دے دیے اور شام کے اس علاقے کو واپس چلے جہاں کہ وہ امیر مقرر ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 72 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔